اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، آج ہم بک سمری میں جو کتاب آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ مولا متقیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے امام علی از دیدگاہ ابن ابی الحدید معتزلی، اور اس کے لکھنے والے ہیں حسین طیبیان۔ بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی اور تقریباً 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا وہ خلاصہ پیش کیا ہے اور وہ نکات اور مطالب بیان کیے ہیں جو عام طور پر کم سننے میں آتے ہیں۔ تقریباً یہ کتاب 350 ساڑھے 300 صفحوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے اندر بڑے نایاب مطالب کو حسین طیبیان نے جمع آوری کیا ہے۔ سب سے پہلے جس مطلب کو بیان کیا ہے وہ مقدمہ ابن ابی الحدید معتزلی سے تعلق رکھتا ہے، جو شرح نہج البلاغہ کے اوپر انہوں نے لکھا کہ مولا کی اگر علم کی بات کی جائے تو اس میں سر فہرست، شجاعت کی بات کی جائے تو اس میں سر فہرست، سخاوت کی بات کی جائے تو اس میں سر فہرست۔ تو جب شجاعت کا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے تو اس کا آغاز اس طریقے سے کیا ہے کہ شجاعت علی کی ایسی تھی کہ علی کا نام آنے کے بعد جتنے پہلے کے شجاع اور بہادر گزرے تھے ان سب کے نام لوگوں نے فراموش کر دیے، اور جتنے علی کے بعد آنے والے پہلوان اور قہرمان ہوں گے ان کے نام بھی کوئی نہیں لے گا۔ جب بھی بہادری اور دلیری کی مثال دی جائے گی تو ہمیشہ علی کا نام لیا جائے گا، اور کہا کہ علی ابن ابی طالب ایسے ہیں کہ نہ صرف کسی جنگ سے فرار نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے جو مقابلے پر آتا تھا اگر وہ آ کر فرار بھی کر جائے تو بھی کہا جاتا تھا کہ تو بھی شجاع ہے، کم از کم علی کے مقابلے پر آ کر اپنی جان بچا کر تو چلا گیا۔ تو علی ابن ابی طالب میدان میں آ جائیں تو ان سے بڑا کوئی اور شجاع اور بہادر دکھائی نہیں دیتا۔ پھر اسی طریقے سے علم پر اور ان کے حلم پر مختلف نکات کو بیان کیا ہے۔ درمیان میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو بڑا خوبصورت ہے۔ مولا کے ایک چاہنے والا تھا محفن بن ابی محفن ضبی، لیکن مولا کائنات کی عدالت کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے جب مولا کائنات کی عدالت اور اس معاملے میں سختی کو دیکھا تو مولا کو چھوڑتا ہے، حاکم شام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ جب شام میں دربار میں داخل ہوا تو حاکم شام کے سامنے کہتا ہے کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو حسب و نسب کے اندر بڑا پست آدمی ہے، نعوذ باللہ، اور جو کنجوس ترین ہے، جو بزدل ترین ہے، اور جو گنگ ترین انسان ہے، میں اس کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ تو حاکم شام نے کہا کہ تیری مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ میری مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پہلے تو کہا کہ سارے درباریوں کو جمع کیا جائے۔ سارے درباری جب جمع ہو گئے تو کہا کہ کیا کہہ رہا تھا تو، کہ کہاں کس کو چھوڑ کر تو ہمارے پاس آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں جو پست ترین انسان ہے، بزدل ترین انسان ہے، کنجوس ترین انسان ہے اور گنگ ترین انسان ہے، اس کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آیا ہوں۔ تو سارے درباریوں کو کہتا ہے دیکھو اس نے علی کو قریب سے دیکھا ہے، اور علی کو قریب سے دیکھنے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اصل میں نعوذ باللہ بزدل ہیں اور کنجوس ہیں، اور نعوذ باللہ حسب و نسب میں پست اور فساد و بلاغت نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد حاکم شام نے بھی اپنے درباریوں کے سامنے کچھ علی ابن ابی طالب کی برائیاں کی، اور سب و شتم کرنے کے بعد پھر درباریوں کو کہا کہ اپنے اپنے کام کی طرف چلے جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو پھر محفن بن ابی محفن سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محفن، تو نے کیا کہا تھا علی کے بارے میں؟ اس نے وہی باتیں دوبارہ تکرار کی۔ حاکم شام کہتا ہے کہ میں علی کو خوب جانتا ہوں، علی سے بہتر حسب و نسب کسی اور کا نہیں۔ اس کا باپ ابو طالب ہے، اس کا دادا عبد المطلب ہے، اور وہی دادا ہے کہ جو نبی کا دادا ہے، اور نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب کی اخ میں دی، تو حسب و نسب علی کا ایسا ہے۔ اور شجاعت کی اگر بات کی جائے تو علی سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی شجاعت میدان جنگ کے اندر دکھانے والا نہیں، اور اگر سخاوت کی بات کی جائے تو علی اتنے زیادہ سخی ہے کہ اگر دو چیزیں ان کے پاس موجود ہوں، ایک کمرے کے اندر سونے جواہرات ہوں اور دوسرے کمرے کے اندر گھاس پھوس ہو، تو علی اس کریم انسان کا نام ہے کہ پہلے سونے جواہرات کو غریبوں میں تقسیم کریں گے اور پھر گھاس پھوس کو بھی تقسیم کر دیں گے۔ اور کہا کہ علی کو تو گنگ کہتا ہے اور گونگا کہتا ہے۔ علی اتنے بڑے فصیح و بلیغ ہیں کہ ان کے بعد ہی عربوں نے فصاحت و بلاغت سیکھی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو اس چیز کا اعتراف حاکم شام نے اپنے قریبی لوگوں میں اور جو جانتے تھے علی ابن ابی طالب کو ان کے سامنے تو کیا ہے، لیکن شامیوں کو علی ابن ابی طالب کے فضائل سے بالکل بے خبر رکھا، اور جا بجا نام لے کر شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے حاکم شام کے بارے میں یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں۔ پھر اگر علی ابن ابی طالب کی سادگی کو دیکھا جائے
تو وہ واقعہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ مولا کے پاس ایک روٹی تھی اور اس کو بند کیا ہوا تھا، اس کے اوپر مہر لگائی ہوئی تھی، تو جو مہر لگایا ہوا واقعہ ہے وہ ہے عید کے دن کا واقعہ، کہ عید کے دن عبداللہ بن ابی رافع جو مولا کے وزیر خزانہ ہیں یا وزیر مالیات آپ کہیں، کہ مالی امور کو دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں عید کے دن آیا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے سامنے ایک تھیلی پڑی ہے اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوال کیا اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ اس کے اندر میری روٹی ہے، میری غذا ہے۔ اور جب اس کو کھولا گیا تو بہت باسی اور بہت سادہ سی غذا تھی۔ تو کہا کہ آپ نے اس کو مہر کیوں لگایا اور اس کو بند کیوں کیا؟ اس کو تو کوئی نہیں کھائے گا۔ تو کہا کہ مجھے اندازہ ہے کوئی اس کو نہیں کھا سکے گا، لیکن کہیں میری اولاد کی محبت جو مجھ سے ہے، اولاد کو مجھ سے جو محبت ہے، اس وجہ سے کہیں کوئی میرا بیٹا میری بیٹی آ کر اس کے اوپر کوئی روغن نہ لگا دے اور میرے لیے یہ چبانا آسان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی کوئی مہر کو توڑے بھی نہیں۔ تو علی ابن ابی طالب ایک طرف سے اتنے بہادر، شجاع اور خلیفہ، اور دوسری طرف سے اتنی سادہ زندگی کہ جیسے کوئی عام غریب بھی اتنی سادہ زندگی نہیں گزارتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب یا تو سادہ روٹی کھایا کرتے تھے، صرف وہی روٹی ہی ان کی غذا ہوتی تھی، یا اس کے ساتھ کبھی نمک ہوتا تھا یا سرکہ یا کچھ مقدار میں سبزی یا کچھ مقدار میں دودھ، اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی وہ گوشت کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنے شکم کو حیوانوں کا قبرستان قرار نہ دو۔ لیکن ان ساری سادگی کے باوجود علی سے زیادہ کوئی قوی اور علی سے بڑھ کر کوئی شجاع انسان نہیں تھا۔ پھر ایک خطبے کا بیان کرتے ہیں، اور وہ خطبہ بہت زبردست خطبہ ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ خطبہ نمبر 216 جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور یہ خطبہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے تفسیر کے اندر۔ ابن ابی الحدید معتزلی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو 50 سال ہیں، ان 50 سال میں اس ایک خطبے کو 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، اور کہتے ہیں جب جب میں نے پڑھا، ہر مرتبہ مجھے ایک نئی نصیحت اس خطبے سے ملی، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس خطبے کے اندر کیا تاثیر ہے کہ جو کسی واعظ کے بیان کے اندر نہیں، کسی عالم کے کلام کے اندر نہیں ہے، کہ جو اس کلام کے اندر لگتی ہے۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو تاثیر مجھے اس خطبے سے محسوس ہو رہی ہے، یا تو بیان کرنے والے نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یا پھر میری خود عقیدت اس متکلم سے اور مولا سے اتنی زیادہ ہے کہ میں جب جب اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک نئی نصیحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر آگے مولا متقیان کا جو ایک خط محمد بن ابی بکر کے نام تھا، جو خلیفہ اول کے بیٹے ہیں لیکن مولا کے چاہنے والے تھے، محمد ابن ابی بکر کو جو مولا نے خط لکھا تھا جب مصر بھیجا تھا، راستے میں محمد ابن ابی بکر کی شہادت ہو گئی، تو وہ خط حاکم شام نے اپنے پاس منگوا لیا اور شام تک وہ خط پہنچ گیا۔ جب حاکم شام نے اس خط کو پڑھا تو حیران ہو گیا کہ کیا خوبصورت اس کے اندر بیان ہے، اور جو فصاحت و بلاغت ہے وہ کتنی اعلیٰ پیمانے کی ہے۔ تو حاکم شام کے ساتھ ایک شخص موجود تھا، ولید بن عقبہ، جو انہی کے خاندان کا تھا۔ کہا کہ اس خط کو آگ لگا دو، نام و نشانے مٹا دو، تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ علی کی فصاحت و بلاغت کیا تھی اور علی کا علم اور حکمت کیا تھا۔ حاکم شام نے کہا کہ نہیں، میں اس خط کو بچا کے رکھوں گا، بڑا زبردست خط ہے، اس کو میں بچا کے رکھوں گا۔ تو اس کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھائی میں جو مشورہ دے رہا ہوں، اچھا مشورہ دے رہا ہوں، تیری حکومت کے لیے میں مشورہ دے رہا ہوں، پھر کیوں اس کو بچانے کا کہہ رہا ہے؟ تو کہا کہ ہم ایک کام یہ کریں گے کہ اس خط کو جو علی ابن ابی طالب نے لکھا ہے، علی کے بجائے اس نام سے مشہور کر دیں گے کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو خط لکھا تھا، اور یہ ابو بکر کا خط ہے۔ اور دیکھیں اس کے اندر کتنی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت کے سمندر موجود ہیں۔ تو خلیفہ اول کے نام سے یہ خط مشہور کر دیا حاکم شام نے، اور کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے خزانے میں یہ خط خلیفہ اول ہی کے نام سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا اور اس نے خط کو دیکھنے کے بعد، اس کے نسخے کو دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ یہ خلیفہ اول کا کلام نہیں ہے، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ پھر آگے مولا کائنات کی سخاوت اور علم غیب کے اوپر جو باتیں بیان کی ہیں وہ سننے کے قابل ہے۔ اچھا، علم غیب کے اوپر بہت سارے چونکہ نکات ہیں، اس لیے ہم پہلے ایک آیت کا اشارہ ضرور سمجھتے ہیں، وہ ہے سورہ جن کی آیت نمبر 27، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 27، یعنی آپ اس کو برعکس کر لیں تو آیت کا نشان یاد رہے گا۔
اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ پروردگار اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم علم غیب رکھنے والے ہیں، ہم عالم غیب ہیں، اور ہمارے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں ہے، لیکن آگے شاہ فرمایا الا من ارتضی من رسول، ہاں جو ہمارے بھیجے ہوئے افراد ہیں ان میں سے کہ جو مرتضی ہیں ان کو ہمارے غیب پر اطلاع ہے، کیونکہ پروردگار نے انہیں علم غیب دیا ہے۔ تو خود جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض افراد کو علم غیب دیا ہے جو ہمارے منتخب شدہ ہیں اور مرتضی ہیں، تو یقیناً اس کے اندر سر فہرست نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، کہ جن کا نام ہی علی مرتضی ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ ابو اسود دویلی یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ جمل سے فارغ ہو گئے تو بصرہ کے بیت المال کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بیت المال کا دروازہ کھولا تو اس کے اندر مال ہی مال موجود تھا۔ جیسے اس مال کو دیکھا، پیسوں کو دیکھا، تو علی نے فوراً سے فرمایا غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ علی مال کو دیکھ کر دنیا کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اصحاب میں سے اور تم لشکر والوں میں سے جتنے افراد ہیں سب اس بیت المال میں آئے اور 500 درہم لے کر جائیں۔ ابو اسود والی کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ ہر ایک 500 درہم لے کر جا رہا ہے یا نہیں لے کے جا رہا، آتا رہا ایک ایک شخص، ایک ایک سپاہی آتا رہا اور 500 درہم اپنے اپنے حصے کے لے کر جاتا رہا۔ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ جب سب نے اپنے اپنے حصے کے 500 درہم لے لیے تو آخر میں 500 درہم ہی باقی رہ گئے۔ پھر علی ابن ابی طالب قریب آئے اور کہا کہ یہ میرے حصے کے 500 درہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عام طور پر جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو لشکر کے اندر جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، جو چھوٹے عہدے پر ہے، جو دور ہے، اس کا کم حصہ ہے، لیکن علی نے اپنے لیے اتنا ہی حصہ لیا جتنا ایک عام چھوٹے سے ادنا سپاہی کا حصہ تھا۔ اور جب وہ اپنا حصہ لے کر بھی جانے لگے تو ابن ابی العدید یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص قریب آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، میرا بھی دل تھا کہ میں اس جنگ میں شرکت کرتا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو علی ابن ابی طالب نے جو اپنا حصہ تھا اس کو بھی اس کی نیت کی بنا پر وہ 500 درہم دے دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی سخاوت تھی۔ پھر جنگ نہروان کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جنگ نہروان ہو رہی تھی تو ایک شخص تھا مولائی کے لشکر میں تھا، اور دیکھیے گا کہ مولا کے لشکر میں بھی مختلف قسم کے افراد موجود ہیں، ہر ایک کا ایمان مضبوط نہیں ہے، ضعیف الایمان افراد بھی ہیں، اور علی ابن ابی طالب نے سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں اور یہ چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جو خوارج ہیں وہ دریا پار کر کے چلے گئے ہیں، اب ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرار کر گئے ہیں۔ میرے مولا تھا جب یہ خبر آئی تو میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے خود دیکھا ہے وہ چلے گئے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے، وہ چلے گئے، اب ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ وہیں پر موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے خود دیکھا ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ دریا سے کراس ہو کر چلے گئے، اب وہ اس طرف نہیں ہے، اب ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے خود دیکھا ہے؟ 3 مرتبہ سوال کیا اور 3 مرتبہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، خوارج چلے گئے، خوارج چلے گئے، خوارج چلے گئے۔ یہاں تک کہ ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین بڑی خوشخبری ہے، جنگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، خوارج چلے گئے۔ مولانا نے کہا کہ وہ نہیں گئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی قتل گاہ کہاں پر ہے اور یہیں پر ہی جنگ ہوگی، دریا سے پہلے ہی یہ لوگ رکے ہوئے ہیں اور وہیں پر جنگ ہوگی۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک جوان کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا اور نیت کی کہ اگر علی نے جھوٹ بولا ہوگا اور علم غیب کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر پتہ چل گیا کہ نہیں خوارج چلے گئے ہیں اور یہ علم غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پتہ چلے گا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے علم حاصل ہوتا ہے، یہ سارا بیان اور سارا کلام جھوٹ پر مبنی ہے، تو میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گا اور علی کو خود میں قتل کر دوں گا، اور اگر بیان سچا نکلا تو پھر میں علی کی اطاعت اور فرما برداری کروں گا۔ کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم دریا کے قریب پہنچنے لگے اور جو گرد و غبار تھا وہ ہٹا، تو ہم نے کیا دیکھا کہ دریا سے پہلے ہی خوارج اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا کہ وہ جوان علی ابن ابی طالب کے قریب آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور میں سوچا تھا کہ شاید آپ جھوٹا علم بیان کر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں،
میں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب میرے سامنے حق آشکار ہو گیا تب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے معافی مانگوں، پروردگار سے توبہ کروں۔ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں کی بخشش صرف پروردگار سے طلب کرو، پروردگار تمہیں معاف کرنے والا ہوگا۔ کتنے سادہ طریقے سے میرے مولا نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اگلی داستان کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر بھی مولا کی علم غیب کا اظہار موجود ہے، اور واقع اس طریقے سے ہے کہ عمرو ابن حریث کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ کے اندر تھا اور ہمارے ساتھ کچھ افراد موجود تھے، اتنے میں ایک عورت آئی اور علی کے اوپر آ کر چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ تیری وجہ سے ہمارے مرد مر گئے، اور تیری وجہ سے ہمارے بچے یتیم ہو گئے، اور تیری وجہ سے ہماری خواتین بیوہ ہو گئی ہے۔ جب چیخنے چلانے لگی تو میرے مولا نے فرمایا کہ یہ جو بد تہذیب عورت ہے یہ مردوں اور عورتوں کی شباہت رکھتی ہے، مردوں اور عورتوں کی شباہت رکھتی ہے، یعنی جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں خنثی ہے، اور یہ حقیقت میں عورت نہیں ہے۔ عمرو ابن حریث کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کہہ کر، یہ جملہ سن کر وہ ہل گئی، عورت ہل گئی اور فوراً سے جانے لگی۔ جب وہ بھاگنے لگی تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے کہا کہ تو نے جو بات بولی بہت ٹھیک بات بولی ہے، یہ میرے دل کی بات ہے، آ میرے ساتھ میرے گھر چل۔ اور عمرو ابن حریث اس عورت کو اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ وہاں پر اس کی کنیزیں موجود تھیں، کہا کہ اس کی خاطر مدارات کرو اور اس کو نیا لباس پہناؤ۔ اور جب نیا لباس پہنانے کا وقت آیا تو اپنے کنیزوں کو کہا کہ نیا لباس اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنانا، یعنی جو پرانا لباس اس کو اتارنا، دیکھنا کہ جو علی نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا یا نہیں کہا۔ جیسے ہی یہاں تک بات پہنچی وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، جو علی نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرنا، اور جو علی نے کہا ہے خدا کی قسم میرے بارے میں سچ فرمایا۔ یہ سننے کے بعد عمرو ابن حریث دوبارہ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے تو واقعے کو بیان کیا۔ میرے مولا نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اصل میں میرے خلیل رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو تیرے مخالفت کرنے والے ہیں اور جو تیرے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے وہ عورتیں ہوں، ان سب کی شناسائی اور ان سب کے نام میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیے تھے، اور سب کی تصویریں مجھے پہلے ہی سے دکھا دی گئی ہیں، لہٰذا قیامت تک آنے والے دشمنوں کو میں پہلے ہی سے جانتا ہوں کہ کون اس میں سے مرد ہیں اور کون اس میں سے عورتیں ہیں۔ پھر بات آئی خطبہ شقشقیہ کے اوپر۔ خطبہ شقشقیہ کے بارے میں بڑی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مولا متقیان نے جو پہلا خلافت کا زمانہ تھا، دوسری خلافت کا زمانہ تھا، تیسری خلافت کا زمانہ تھا، اس کے اندر جو باطل کام ہوئے اس کو بڑا آشکار کیا ہے، اور یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3 ہے، اس کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ تو خطبہ شقشقیہ پر بات آئی تو ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت عالم دین ہے، لیکن چونکہ کلام شناس تھے، علی شناس تھے، ادیب، شاعر، اور خود بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے، لہٰذا کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس خطبے کے اندر جتنے جملے اور جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سب علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ جو بحر اور جو انداز اور جو لحن نظر آتا ہے اس خطبے کے اندر وہ بالکل ویسے ہی لحن ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا لحن تھا۔ اور جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، خود یہ فرماتے ہیں، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سید رضی نے گھڑ لیا ہے خطبہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سید رضی کی فصاحت و بلاغت صحیح ہے، بہت اچھی ہوگی، لیکن اس مقام پر جا ہی نہیں سکتی جس مقام پر علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سید رضی شیعہ عالم دین ہے، اور شیعوں کے نزدیک امام بہت زیادہ محترم ہوتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ اپنے امام کے اوپر جھوٹی تہمت باندھ دے کہ یہ علی کا کلام ہے جبکہ وہ ان کا کلام نہ ہو۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ صرف علی ابن ابی طالب ہی کا خطبہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جن کا نام مصدق تھا ان سے معلوم کیا، تو مصدق نے اپنا واقعہ سنایا جو ان کے استاد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ مصدق کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد ابن خشاب کے پاس موجود تھا اور نہج البلاغہ کی خطبوں کی میں قرأت کر رہا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں اس طریقے سے حدیثیں نقل کی جاتی تھی کہ اپنے استاد کے سامنے بیان کی جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ شاگرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ بیان کرے پبلک کے درمیان، تو پھر اس کو اجازت دی جاتی تھی۔ تو جب میں نے خطبہ شقشقیہ اپنے استاد ابن خشاب کے سامنے بیان کیا، تو ابن خشاب کے سامنے جب میں نے اس خطبے کو پڑھا تو میں نے فوراً سے کہا کہ کیا لگتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا کلام ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابن خشاب کہتے ہیں کہ مجھے اس خطبے کے اوپر اتنا ہی یقین ہے
کہ جیسے اے مصدق تیرے بارے میں پتہ ہے کہ تو ہی مصدق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ خطبہ شقشقیہ کے اختتامی جملے پر ہوتا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ مولا علی نے کسی درمیان میں سائل آ گیا تھا، سوال کیا، تو اس کی وجہ سے خطبہ جاری نہیں رکھا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس خطبے کے ناتمام ہونے کا جتنا افسوس ہوا ہے زندگی میں اتنا کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہوا۔ تو ابن خشاب یہ کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، علی ابن ابی طالب نے انہی چند جملوں کے اندر پوری تاریخ بیان کر دی، اب تجھے اور کیا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب اور کیا بیان کریں؟ انہوں نے تو رسول خدا کی تاریخ کے علاوہ باقی جتنی ان کے بعد پیش آنے والی تاریخ تھی اس کو انہی چند جملوں کے اندر سمیٹ ڈالا ہے۔ اور پھر ابن خشاب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ خطبہ سید رضی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ سید رضی کے آنے سے 200 سال پہلے میں نے اس خطبے کو کتابوں کے اندر دیکھا ہے، جو 200 سال پہلے کی کتابیں لکھی گئی ہے ان کتابوں کے اندر بھی جب یہ خطبہ موجود ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خطبہ سید رضی کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر مولا کے کلام پر جب بات آئی تو مولا کا کلام کیا کہنے اس کے، کہیں پر آپ کو محسوس ہوگا کہ مولا مسلسل ایک چیز کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو غلط استعمال کرنے والے لوگ ہیں اس کی طرف بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے دے۔ مثال کے طور پر قرآن کی تعریف آپ کو پورے نہج البلاغہ میں جا بجا ملے گی، قرآن سے تم استدلال کرو، قرآن پڑھو، قرآن کے قریب جاؤ، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہی کی تعریف آپ کو پورے نہج البلاغہ میں ملے گی۔ لیکن دیکھیے گا خط نمبر 77 یا مکتوب نمبر 77 جس میں مولا علی نے ابن عباس کو کہا کہ اے ابن عباس جب خوارج سے تم جا کر بحث کرنا تو خارجی یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جو خود بھی حافظ قرآن ہیں اور تم بھی حافظ قرآن ہو، تو اب اگر تم نے قرآن کی آیت پیش کی تو سامنے سے وہ بھی قرآن کی آیت پیش کریں گے، پھر تم قرآن کی آیت پیش کرو گے وہ بھی سامنے سے قرآن کی آیت پیش کریں گے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ مولا نے فرمایا لا تخاصمہم بالقرآن، ان سے قرآن کے ذریعے مجادلہ نہ کرنا، فإن القرآن حمال ذو وجوہ، کیونکہ قرآن ایسا ہے کہ جو مختلف معنی رکھنے والا ہے، تم ایک معنی مراد لوگے جو معنی حقیقی ہوگا اور جو نبی اکرم کے فرمان کے مطابق ہوگا، لیکن وہ کہیں گے نہیں یہاں پر یہ معنی مراد نہیں، یہاں پر وہ معنی مراد ہے، اس طرح سے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور قرآن کی بات بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو قرآن کی چونکہ خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، تو تقول و یقولون، تم ایک آیت سناؤ گے وہ بھی ایک آیت سنائیں گے، تم ایک آیت سناؤ گے پھر وہ جواب دیں گے، پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ، بلکہ ان سے احتجاج کرو اور ان سے بحث کرو تو سنت اور حدیث کے ذریعے کرو، کیونکہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہوگی کہ یہاں مولا نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا علی مع الحق والحق مع علی، تو نام لے کر بتا دیا کہ حق کس کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ لیکن حاججہم بالسنہ، ان سے سنت کے ذریعے احتجاج کرو، فإنہم لن یجدوا عنہا محیصا، تو پھر وہ کوئی بھی راہ فرار نہیں پائیں گے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کلام کے ذیل میں لکھا ہے کہ ھذا الکلام لا نظیر لہ فی شرفہ وعلو معناہ، کہتے ہیں کہ اس کلام کی کوئی مثال نہیں ہے اور کوئی نظیر نہیں ہے کہ کتنا باشرف اور کتنا اعلیٰ معنی رکھنے والا یہ کلام ہے، کہ جس کے اندر نہ قرآن کے بارے میں کوئی ایک غلط بات آئی ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ جس سے ابن عباس نصیحت حاصل نہ کرے، نصیحت بھی مکمل طور پر دی گئی اور قرآن کی جو عظمت اور اس کا احترام تھا اس کو بھی مکمل طور پر حفظ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ نہج البلاغہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو مسلسل مولا کائنات دنیا کی مذمت کر رہے ہیں، دنیا بری چیز ہے، دنیا کی طرف دل نہ لگانا، دنیا کے بارے میں مذمت آپ کو شروع سے آخر تک ملے گی، لیکن ایک مقام پر آپ کو دنیا کی کسی اعتبار سے صحیح استعمال بھی ملے گا۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ حکمت نمبر 127 یعنی کلمات کسار میں 127 نمبر کا جو کلمہ کسار ہے اس میں مولا نے دنیا کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو ابن ابی الحدید موصلی کہتے ہیں کہ ایسا خوبصورت کلام ہے مولا کا اس مقام پر کہ اگر ہم مذمت دیکھیں دنیا کی تو اس کے اندر بھی علی صادق ہیں، اور اگر تعریف دیکھیں دنیا کی تو اس کے اندر بھی علی سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنا نپا تلا اور اتنا اعتدال کے ساتھ کلام کیا ہے مولا متقیہ نے دنیا کے بارے میں کہ ایسا کلام بھی کوئی زاہد اور عابد اور کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ پھر بات آئی ہے مولا کی شجاعت کے اوپر
اور یہ دشمنوں کے درمیانی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنوں کی زبانوں پر بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل تھے۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے عمرو ابن عاص سے کہا کہ مجھے اس وقت ہنسی آتی ہے جب میں وہ منظر یاد کرتا ہوں کہ جنگ صفین کے موقع پر تو علی کی تلوار سے بھاگا تھا، اور بھاگتے بھاگتے تو نے اپنے آپ کو برہنہ کر دیا تھا۔ تو عمرو ابن عاص کو برا محسوس ہوا۔ عمرو ابن عاص نے سامنے سے جواب دیا، کہا کہ اے حاکم شام، مجھے تو اس سے زیادہ ہنسی اس وقت آتی ہے جب علی نے تجھے ایک مرتبہ جنگ پر دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ چھوڑ دو لشکر کو، لشکر ہم سے لڑے نہ لڑیں، لشکر کو کیوں بلا وجہ درمیان میں لے کر آتے ہو، ہم اور تم آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، اسی کو خلافت مل جائے گی۔ تو مجھے تو وہ وقت یاد کر کے زیادہ ہنسی آتی ہے کہ جب تجھے علی نے اس طریقے سے دعوت دی تھی تو تیری زبان خشک ہو گئی، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، اور پسینے چھوٹنے لگ گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھی کہ جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، بیان کرنا نامناسب ہے۔ تو حاکم شام کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے سامنے تو دو قبیلے موجود تھے جو میری حفاظت کرنے والے تھے، ایک قبیلے اق موجود تھا، ایک قبیلے اشعریون موجود تھا جو میری حفاظت کرنے کے لیے تھا، میری ایسی حالت کیوں ہوگی؟ تو عمرو ابن عاص نے سامنے سے کہا کہ مجھے تو یہی تعجب ہے کہ یہ دو قبیلے تیرے سامنے موجود تھے، پھر بھی تیری ایسی حالت ہو گئی تھی، اگر وہ قبیلے نہ ہوتے تو پھر تیری حالت دیکھنے والی ہوتی۔ پھر ایک اور روایت مولا متقیان کی شجاعت اور پھر مولا متقیان کا جو جنگ خندق میں مارکا اور کمال ہے اس کے اوپر موجود ہے کہ کسی نے حذیفہ یمانی سے کہا کہ آپ علی کے فضائل کے اندر بڑا غلو سے کام لیتے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ علی کے مقام کو کتنا بلند سمجھتے ہیں باقیوں سے؟ تو حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر امت محمد کے سارے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور صرف علی کے اعمال نہیں، علی کے اعمال میں سے ایک عمل جنگ خندق کی تلوار اور وہ ضرب ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو وہ بھاری ہوگی ان سارے اعمال کے اوپر۔ تو کہا میں تو صحیح کہتا تھا، اس کا مطلب تو غلو سے کام لیتا ہے علی کے فضائل کے اندر، امت کے اندر اتنے بڑے بڑے اکابرین شامل ہیں، علماء، زہاد، سارے افراد شامل ہیں، تو سب کو علی کی ایک تلوار سے حقیر سمجھتا ہے۔ تو کہا کہ خندق کا معرکہ تجھے معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ جب عمر ابن عبدود مقابلے پر آیا تو پیغمبر نے کہا تھا کہ کون اس کی آواز کو بند کرے گا اور کون اس کو جواب دے گا؟ تو جتنے اس زمانے میں اکابرین محترم موجود تھے وہ سب کے سب خاموشی سے بیٹھے رہے، اور کوئی اگر مقابلے پر کھڑا ہوا اور عمر سے نجات دلائی ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے علی کی ایک تلوار تمام اکابرین اور تمام امت کے اعمال سے افضل ہے۔ پھر اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی نے بھی تو فرمایا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یا بعض جگہوں پر الی الکفر کلہ، کہ آج کل ایمان جا رہا ہے کل شرک اور کل کفر کے مقابلے پر۔ پھر کہتے ہیں کہ علی کی زندگی میں دو تلوار بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک وہ تلوار کہ جس سے زیادہ بابرکت اور کوئی تلوار نہیں جو جنگ خندق کے موقع پر نظر آتی، اور ایک وہ ضربت کہ جو خود علی کے سر اقدس پر لگی، اس سے زیادہ کوئی منحوس اور منفور ضربت کوئی اور نہیں کہ جس سے علی ابن ابی طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جنگ خندق ہی کے عنوان پر ایک حدیث رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم انک اخذت منی عبید یوم بدر، پروردگار تو نے بدر کی جنگ کے اندر مجھ سے عبیدہ بن حارث کو لے لیا، اور عبیدہ بن حارث شہید ہو گئے، وحمزہ یوم احد، اور جناب حمزہ کو جنگ احد کے اندر تو نے لے لیا اور وہ تیری طرف چلے گئے، فاحفظ علی الیوم علیہ، تو پروردگار میرے لیے خندق کے دن علی کو محفوظ رکھنا۔ اور پھر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں پیغمبر اکرم کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا جبکہ تو بہترین وارث بنانے والا ہے۔ تو نبی نے جیسی دعا کی تھی پروردگار نے ویسا ہی اسے قبول فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو خندق کے موقع پر بھی عمر مقابلے پر آیا تھا اور عمر نے کہا تھا کہ ابو طالب سے میری دوستی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو ماروں، تو خود ابن ابی العدید موصلی کہتے ہیں کہ یہ صرف بہانہ تھا، ورنہ اس کو خوب پتہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کی ذات کا نام ہے۔ بدر میں جانتا تھا کہ ولید بن عتبہ کو واصل جہنم کیا، اور بدر میں کتنے کفار کو واصل جہنم کیا، احد کے اندر طلحہ بن ابی طلحہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا اس کو واصل جہنم کیا، لہٰذا میری بھی باری آ جائے گی۔
تو کوئی راہ فرار اختیار کروں اور علی کو کہوں کہ مجھے چھوڑ دے اور معاف کر دے، اس لیے میں نے یہ کہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ ابن ابی الحدید موصلی کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب کی کوئی رشتہ داری اور کوئی تعلق اور کوئی دوستی عمر ابن عبدود سے نہیں تھی۔ اور جنگ احد کے بارے میں بھی بڑا ایک خوبصورت نقطہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جنگ بدر میں مولا نے یا آدھے سے کچھ زیادہ کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، اور باقی پورے لشکر نے مل کر جتنا مولا کائنات نے کیا تھا اتنا ہی یا اس سے ذرا کم کافروں کو واصل جہنم کیا۔ کہتے ہیں کہ احد کے بارے میں بھی یہی بات ہے، اور جو اعداد و شمار انہوں نے دیے ہوئے ہیں اس کو پھر حسین طیبیان نے شمار کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں کفار کے واصل جہنم ہونے کی تعداد 34 تھی، 34، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ یعنی 18 کافروں کو صرف مولا متقیان نے واصل جہنم کیا تھا۔ تو جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی دونوں مقامات پر سب سے زیادہ حصہ جنگ کے اندر فتح یابی کی طرف لے جانے میں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا تھا۔ پھر ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پیش آیا، بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی عورت کو اس طریقے سے طلاق دی کہ اگر علی افضل نہیں ہے تمام امت سے تو پھر تجھے 3 طلاقیں ہوں۔ اب جو اس کا باپ تھا عورت کا، اس نے کہا کہ یہ تو 3 طلاق ہو گئی کیونکہ علی تو افضل نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے نہیں، میرا تو مقصد یہ تھا کہ علی افضل ہے اس لیے طلاق نہیں ہے۔ تو جب دونوں میں بحث ہوئی، معاملہ پہنچا آہستہ آہستہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں خود بھی رائے نہیں دوں گا، بلکہ میں دونوں پارٹیوں کو بلاتا ہوں۔ بنی امیہ کو بھی بلایا گیا، بنی ہاشم کو بھی بلایا گیا، اور بنی امیہ کے اس وقت جو بڑے بڑے افراد تھے وہ آئے۔ انہوں نے تو خود عمر بن عبدالعزیز بھی بنی امیہ سے ہیں، اس لیے کہا کہ حضور والا آپ جو فرمان صادر کریں گے وہی فرمان ہوگا۔ اور جو بنی ہاشم کے افراد تھے انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی، کیونکہ حالات ایسے نہیں تھے کہ وہاں پر بہت زیادہ اظہار کیا جا سکے۔ تو کہا کہ آپ جو فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہی ہم یہ فتویٰ قبول کریں گے۔ البتہ بنی ہاشم میں سے جو اصل افراد تھے وہ تو موجود نہیں تھے، اولاد جناب عقیل تقریباً وہ افراد تھے کہ جو اس جلسے کے اندر موجود تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے جو فضائل پہنچے ہیں اور میری جو معلومات ہے اس کے حساب سے علی ابن ابی طالب چونکہ تمام امت پر فضیلت رکھتے ہیں اس لیے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ اگر یہ فضیلت نہیں رکھتے ہیں تو طلاق ہوگی، تو ہمارے اطلاع کے مطابق یہ فضیلت رکھتے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو جو بنی امیہ والے تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں جب کہا تھا کہ دلائل دو اس وقت تم نے خاموشی اختیار کی، اور اس وقت اپنی ناتوانی کا اظہار کیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اب مجھے کہہ رہے ہو کہ میں یہ فتویٰ کیوں دے رہا ہوں، میں تو اپنے علم کے حساب سے اور اپنی معلومات کے حساب سے بات کہہ رہا ہوں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کا ساتھ دینے کے لیے اولاد عقیل نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی طبیعت ناساز ہوئی تھی اور انہیں انگور کی طلب ہوئی، تو حضور سرور کائنات نے کہا کہ بیٹی ابھی زمانہ نہیں ہے کہ انگور آ سکے، تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو جو چاہے دعا کر سکتے ہیں اور اس صدقے میں انگور مل سکتے ہیں۔ البتہ ہمارے یہاں کسی اور طریقے سے بھی اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس انداز سے واقعہ ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے دعا کی کہ پروردگار اس فرمائش کو اور اس انگور کو اس کے ساتھ بھیجنا کہ جس کا مقام مرتبہ تیری نگاہ میں میری امت میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو جب یہ دعا فرمائی گئی تو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کیا دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور سوال کیا کہ کون ہے، تو جواب ملا کہ علی ابن ابی طالب، اور جب دروازہ کھولا گیا تو علی ابن ابی طالب اپنے ساتھ انگور لائے ہوئے تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے یہ انگور لے کر آیا ہوں۔ تو پیغمبر نے اور شہزادی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی جلدی یہ دعا قبول ہوئی، اور پھر جب وہ انگور نوش فرمائے تو شہزادی کی طبیعت بھی فوراً سے سازگار ہو گئی اور بحال ہو گئی، اور اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب تمام امت پر فضیلت رکھتے تھے۔ پھر ایک روایت جو ہمارے ہاں کسی اور انداز سے بیان کی جاتی ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا،
تو بعض ہمارے احباب بھی کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا علی کے لیے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ تو جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس روایت کو نقل کیا اور مختلف حوالوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا تھا کہ لولا انی خاتم الانبیاء لکنت شریکا فی النبوہ۔ فرمایا اے علی، اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا، یعنی مجھ پر نبوت تمام نہ ہوئی ہوتی اور نبوت کا سلسلہ آگے بڑھتا، تو یقیناً تو نبوت میں شریک ہوتا، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا۔ فَإِن لَا تَكُن نَبِيًّا، تو اگر تو نبی نہیں ہے کیونکہ خاتم النبیین میں ہوں، فَإِنَّكَ وَصِيُّ النَّبِيِّ وَوَارِثِ، تو نبی کا وصی ہے اور نبی کا وارث ہے۔ بل انت سید الاوصیاء و امام الاتقیاء، بلکہ تو عام اور معمولی وصی نہیں ہے، تمام اوصیاء کا امام ہے اور تمام اتقیاء اور متقین افراد کا امام ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہمیں خوبصورت لگا اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جب مولا کو چوتھی خلافت ملی تو تیسری خلافت کے بارے میں بعض شکوک و شبہات تھے کہ تیسرے خلیفہ کو کس نے قتل کیا ہے، کیا علی مرتضیٰ اس پر راضی تھے، راضی نہیں تھے، خود علی مرتضیٰ شریک تھے، نہیں تھے، اور یہ صحیح کام ہوا ہے، صحیح نہیں ہوا ہے، اس پر مذمت ہونی چاہیے، جنہوں نے مارا ہے ان کو ان سے قصاص لینا چاہیے، دیت لینی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے اور علی مرتضیٰ نے بالآخر جو قاتلین تھے نہ ان سے کوئی قصاص لیا نہ کوئی دیت لی۔ البتہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی اس اعتبار سے مذمت بھی کی کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ آ کر جو حکومت وقت ہے اور حاکم وقت ہے اس کو قتل کر دے۔ تو یہ جو دونوں طرح کے ہمیں انداز نظر آتے ہیں، یہ حتیٰ امام کے فرمان میں بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی کسی نے جب سوال کیا کہ خلیفہ سوم کی موت کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں، قتل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو مولا نے ایسا ذو معنی جملہ ارشاد فرمایا کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ ہر گروہ نے اس کو اپنے معنی میں لیا۔ امام نے ارشاد فرمایا اللہ قتلہ وانا معہ، اللہ نے اس کو قتل کیا اور میں بھی اللہ کے ساتھ شریک تھا، یعنی میں بھی اللہ کے ساتھ راضی تھا کہ اس کو قتل ہی کیا جانا چاہیے۔ ایک گروہ نے اس طرح سے معنی لیا، دوسرے گروہ نے اس طرح سے معنی لیا کہ اللہ قتلہ، اللہ نے اسے مار دی، وانا معہ، اور مجھے بھی موت آنی ہے اور میں بھی مر جاؤں گا۔ تو دونوں گروہ نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا معنی لیا، اور اس طرح کے جملے مولا نے کئی مرتبہ ارشاد فرمائے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ کافی حساس ہے اور اس مسئلے کے اندر اگر کھل کر بہت ساری چیزیں کہی گئی اور بتائی گئی تو شاید سینے اتنے زیادہ تحمل نہیں کر سکیں گے کہ امام کے فرمائشات کو برداشت کر سکیں۔ پھر جو خوبصورت نقطہ اس کتاب کے اندر محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے ایک مکتوب کے اندر ایک عجیب پیشن گوئی کی، مکتوب نمبر 10، اور ابن ابی الحدید موصلی کی اگر کتاب دیکھیں تو اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 83 پر یہ مکتوب موجود ہے۔ امام نے حاکم شام کو ایک جملہ کہا اس مکتوب اور نامے کے اندر، فرمایا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تو تلوار کے خوف سے قرآن مجید کی طرف مائل ہوگا۔ تو بظاہر تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ چلو تلوار ہی کے خوف سے قرآن مجید کی طرف تو مائل ہوا اور کتاب خدا کی طرف آگے بڑھا، لیکن جب اس پیشن گوئی کے محقق ہونے کا وقت آیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ مولانا نے کتنا دقیق جملہ کہا تھا۔ مولانا فرمایا تھا کہ جب تلوار تیرے سر پر آئے گی تو قرآن کو نیزوں پر بلند کر لے گا اور قرآن سے اس طریقے سے تو رغبت اختیار کرے گا کہ قرآن کے ذریعے تو نے اپنی جان بچا لی۔ لیکن بہرحال یہ مولا کی پیشن گوئیوں میں اور علم غیب سے یہ جملہ آتا ہے اور جملہ ان کے علم کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پھر وہی بات کہ مولا کبھی کبھار کچھ جو اپنے علم کا اظہار فرماتے تھے تو دونوں گروہ اپنے اپنے اعتبار سے اس کو مانا لیتا تھا اور اپنے اپنے اعتبار سے پھر مولا کے بارے میں عقیدہ رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب مولا نے فرمایا کہ اگر میرے لیے مسجد بچھا دی جائے تو میں انجیل والوں کو انجیل سے، تورات والوں کو تورات سے، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا، اور کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
جب اتنے اعتماد کے ساتھ یہ ساری باتیں کہیں کہ میں انجیل کا بھی جواب دے سکتا ہوں اور زبور سے بھی جواب دے سکتا ہوں اور تورات سے بھی جواب دے سکتا ہوں، تو کہا کہ جو راوی تھا اس نے دونوں طرح کے مجمع کو کہتے ہوئے سنا۔ ایک طرح کا مجمع کہہ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، اتنا کھلم کھلا جھوٹ، نعوذ باللہ، کہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ اور دوسری طرف سے جو گروہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی خدا ہیں، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا بھی علم ہے اور تورات کا بھی علم ہے اور انجیل کا بھی اور زبور کا بھی، اس کا مطلب آپ ہی خدا ہیں۔ تو اس طرح کی افراط و تفسیرات مولا کائنات کے بارے میں اس زمانے کے اندر بھی موجود تھی اور بہرحال آج بھی نظر آتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ، اور یہ خود ابن ابی العدید موصلی کا جملہ ہے اور تجزیہ ہے، کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ یا تو کوئی فضیلت تھی تو کہا کہ یہ کوئی خاص فضیلت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے ایسا اتفاقی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو کہا کہ علی کے لیے تھوڑی فضیلت ہے، یہ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازہ بنا تھا اور وہ کسی کے لیے بھی بن سکتا ہے۔ یا کسی کو جب بتایا گیا کہ بنت رسول سے مولا کائنات کی شادی ہوئی تو کہا کہ بنت رسول سے اگر شادی ہوئی تو ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم نے تو فلاں سے بھی شادی کی، فلاں سے بھی شادی کی ہے، تو شادی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یا تو فضیلتیں جتنی تھی مولا کی اس کو کہا کہ یہ نارمل بات ہے، کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، یا یہ کہ اس فضیلت کی جیسی فضیلت دیگر افراد کے لیے بھی گھڑی گئی۔ مثال کے طور پر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ پھر حدیث گھڑی گئی کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ حسن و حسین اگر جوانان جنت کے سردار ہیں تو کہا کہ یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب جنت میں جانے والا بوڑھا ہوگا کیسے اور جنت میں کوئی بوڑھا رہے گا، یہ خود ایک سوال ہے، لیکن یہ فضیلت اس حدیث کے مقابلے میں کھڑی گئی۔ تو یا اس فضیلت کو کہا کہ یہ نارمل حدیث ہے اور نارمل فضیلت ہے، یا اس کے جیسی کوئی فضیلت کسی اور کے بارے میں گھڑی گئی، یا فضیلت باقاعدہ الگ سے نہیں گھڑی گئی، اسی فضیلت کے اندر ہی اضافہ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر جب پیغمبر نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو کہا کہ پھر فلاں اس کی دیواریں ہیں، فلاں اس کی چھت ہے اور فلاں اس کی یہ ہے، ستون ہے۔ تو اس طریقے سے حدیث کو مزید آگے بڑھا کر کہا کہ علی کے لیے بھی ہے تو دوسروں کے لیے بھی اس طرح کی بات ہے۔ اس قدر یہ کام کیا گیا اور پھر کتنی زیادتیاں کی گئی، علی کے چاہنے والوں کو زندانوں میں ڈالنا، شہید کرنا، خود مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کرنا، ان ساری کوششوں کے باوجود کہا کہ آج اگر نام زندہ ہے تو صرف علی ابن ابی طالب کا نام زندہ ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی باب فضیلت نظر آتا ہے اور ہر میدان میں سر فہرست نظر آتا ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ ذرا نبی یہ آخری نقطہ ہے کہ جس کے بعد ہم اس سمری کو مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ ایک راوی آیا، ایک صحابی آیا ابو ایوب انصاری کے پاس۔ ابو ایوب انصاری کو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر پیغمبر اکرم کے لیے وقف کیا تھا اور دیا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری جب جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ شریک تھے تو کسی نے کہا کہ اے ابو ایوب، تم نے کیا پیغمبر اکرم کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ کبھی کسی گروہ کو قتل کر رہے ہیں، کبھی کسی گروہ کو قتل کر رہے ہیں، یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ تو اس وقت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ نبی اکرم نے میں نے اس سلسلے کے بارے میں کیا سنا تھا تو تمہیں حیران کی ہوگی۔ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد علی کے مقابلے میں جو لوگ آئیں گے، یا وہ ناقصین ہوں گے جن سے علی جنگ کریں گے، یا وہ قاسطین ہوں گے جن سے علی جنگ کریں گے، یا وہ مارقین ہوں گے جن سے علی جنگ کریں گے۔ تو ابھی تو ہم نے 2 گروہ سے جنگ کی ہے، ابھی تیسرا گروہ بھی باقی ہے، اس سے بھی جنگ ہونا ہے، کیونکہ رسول صادق نے جو فرمایا تھا وہ یقیناً محقق ہو کر آئے گا۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ جو عمل مولا متقیان نے اپنی زندگی میں انجام دیا وہ حکم رسول خدا کے مطابق انجام دیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مولا متقیان کی سیرت پر ہمیں اس زندگی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زندگی میں مولا متقیان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے اور ان کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔